السلام ناظرین کرام، 21 جون کی صبح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ یہ جو مسکراہٹ ہے اس بات پہ نہیں کہ یوسف رضا گیلانی چلے گئے، اس بات پہ نہیں، کوئی غلط نہ سمجھے۔ اصل میں آج کچھ نسبتاً بہتر رہی بجلی کی صورتحال رات کو، نسبتاً بہتر نہیں رہی، غالباً نحوست کا سایہ اٹھ گیا ہے ہم پر سے نا، تو اس سے احساس ہوا کہ شاید کمفرٹیبل ہیں، کچھ نیند آ گئی ہوگی رات، اس لیے تھوڑی سی مسکراہٹ سی دکھائی دیتی ہے، ورنہ حالت تو اس قوم کی یہ ہے مسکرانا بھول گئی ہے اور رونے دھونے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے۔ پٹس لگی ہوئی ہے، سارے شہر میں ایک ہنگامے ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ۔ وہ تو اس خواب سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب نیا وزیر اعظم آئے گا تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، بس اسی توقع کے سہارے جی رہے ہیں، پر ایسے ہوا نہیں کرتا، دیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، پہلی خبر تو وہی ہے جی جس کا رونا پڑا ہوا کہ نیا وزیر اعظم اب کون ہوگا۔ یہ بحث بھی بہت لمبی چل گئی ہے، لیکن لگتا ہے کل آصف زرداری صاحب نے بڑی میٹنگز کی ہیں، اتحادیوں سے ملے ہیں، سارے متفق ہیں اور طے ہو گیا ہے۔ آخر میں بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ نام تو ہمیں پتہ چل گیا ہے لیکن ہمیں ابھی اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آج اخباروں میں خبر ہے کہ نامزد کر دیا ہے مخدوم شہاب الدین کو وزیر اعظم کے طور پر، اور اس میں باقی نام جو تھے، احمد مختار کا نام آتا تھا، ان کے نام تھا، ربانی کھر کا نام بھی آتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا وزارت خارجہ ہی رہ جائے تو بڑی غنیمت ہے، آپ مجھے وزارت عظمیٰ کی بات کر رہے ہیں، ہنس کے ٹال دیا گویا۔ اور مخدوم شہاب الدین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم گیلانی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ ابھی ارشاد عارف صاحب آئیں گے پروگرام میں تو میں ان سے آپ کو سنواؤں گا ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ بہرحال اس جنوبی پنجاب کی جو سیاست ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتے، ویسے کوئی بھی مخدوم دوسرے مخدوم کو سوٹ نہیں کرتا، بہت سے مخدوم تو ہمارے سامنے بنے ہوئے نا جی۔ پہلے یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا کرتا تھا، اب جس کو دیکھو مخدوم، جس کو دیکھو مخدوم، جس کو دیکھو مخدوم بنا ہوا ہے، اور بس خادم تو بس گویا یہ قوم ہی رہ گئی ہے، باقی تو سارے مخدوم ہو گئے، یعنی خادم اعلیٰ پنجاب ہیں ہمارے پاس۔ اور وہ میرا خیال میں پارٹی کے لیے بہت سے فیصلے تھے، مثلا خورشید شاہ نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ وہ سندھ سے تعلق ہے، اگر سندھ سے کرنا ہوتا تو فریال تارپور کو کر دیتے زرداری صاحب۔ تو دوسری طرف یہ تھا کہ احمد مختار کا تو معاملہ تھا، شاید کاف لیگ نے اعتراض کیا ہوگا لیکن پبلکلی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی ہو جائے۔ یہ بات انہوں نے چوائس شجاعت نے، بڑے سیانے آدمی ہیں، اس وقت کہی ہوگی جب یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے بلکہ وزیر اعظم مخدوم شہاب الدین بن رہے، اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا ہوگا کہ صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ابھی اعتراض یہی لگ رہی ہیں کہ مخدوم شہاب الدین کا نام آج دیا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف، شورا آفاق، رینٹل پاور والے، لوڈ شیڈنگ کے بانی پاکستان میں اور رینٹل پاور کے خریداروں میں گویا سب سے آغاز کرنے والے، ان کا نام کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیا ہے۔ نون لیگ کی سرگرمیاں جی بڑی ایک میننگ فل رہی ہیں، انہوں نے فرسٹ ٹائم اپنے خول سے باہر نکل کر تمام ان اتحادیوں سے رابطے قائم کیے، اور غالباً اے این پی سے کیا ہوگا، فضل الرحمان کا تذکرہ آ گیا ہے، ایم کیو ایم سے سنا وقت ملا اور کہا کہ بھی آپ اپنا وزیر اعظم بنا لیں، ہم سپورٹ کریں گے، اس پیپلز پارٹی سے جان چھڑائیں ہماری۔ ان کا وزیر اعظم آ گیا۔ اب زرداری صاحب کے لیے پرابلم صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایسا وزیر اعظم چاہتے ہیں جو پارٹی کا لائلسٹ ہو اور جو پارٹی کو تیز طور پر لے جا سکے، بلکہ جو اس بات کی گویا جس کے بارے میں یقین ہو، 100% یقین ہو کہ یہ شخص سوئز کورٹ کو خط نہیں لکھے گا۔ سارا جھگڑا تو اس کا ہے نا جی کہ سوئز عدالتوں کو خط نہ لکھ دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد صدر کے استثناء کا جو معاملہ ہے اور اسی کے سہارے یہ سارا مقدمہ اب چلا ہی اس پر ہے جی۔ گیلانی تو قربان ہوئے ہیں، کیس تو زرداری کا صاحب تھا، کیس کیا تھا کہ وہ سوئز کورٹ میں کیس تھا، ہمارے ہاں سے این آر او آیا تو جسٹس قیوم بھاگے گئے اور کہا جی کیس ہم نے وڈرا کیا، وڈرا ہو گیا۔ جسٹس قیوم اب ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ریٹائرڈ جسٹس قیوم جو اٹارنی جنرل تھے اس زمانے میں، تو وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں کہ ان کا نام اس بات پہ آ رہا ہے، کورٹ کہتا ہے اس کو پکڑو بھائی، اس آدمی نے خط کس کیپیسٹی پہ لکھا تھا، اس کو کس نے آتھورائز کیا تھا، پتہ آتھورائز ہی نہیں کیا۔ کمال کے آدمی ویسے وہ بھی جی، ان کا نام بھی آج سے تھوڑا ہے، کئی جگہ پہ آیا ہے، نواز شریف کے مقدمے میں بھی وہ نام آیا تھا اور ان کی گفتگو ٹیپ ہو کے بے نظیر نے لیک کی تھی۔ کمال آدمی، کبھی اس کے لائل کبھی اس کے لائل، جس کا بھی ہو سکے لائلٹی بس ان کی سپریم ہے۔ اب جب دیکھا کہ عدالتیں رگڑ رہی ہیں تو ملک سے جا کے باہر بیٹھ گئے ہیں، آتے جاتے ہوں گے، کوئی عدالتوں نے کوئی وہاں لگا تھوڑا رکھے ہے ناکا کہ کوئی داخل نہ ہو یا کوئی باہر جاتے ہو نظر نہ آئے، آتے ہوں گے آرام سے چلے جاتے ہوں گے، روکنے والا تھوڑا ہے۔
امیگریشن داخلہ سب اپنا ہی ہے، جو چاہے کریں، کوئی حکومت تھوڑی آپ کے خلاف ہے، عدالتیں خلاف ہیں، عدالتوں کے خلاف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے گویا۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ خط لکھنا تھا، خط نہیں لکھا۔ اب جو نیا وزیر اعظم آئے گا، پیپلز پارٹی بار بار کہتی ہے کوئی بھی خط نہیں لکھے گا، یعنی کہ اگر چاہیں تو کورٹ 2 دن کے اندر کہیں گے اپنے خط کیوں نہیں لکھا، یا کوئی کیس کر دے، ان کو بلا لیا جائے، 6 دن کی کارروائی کے بعد ان کو معطل کر دی جائے، پھر اور بلا لیا جائے۔ ایک ڈرامہ لگانا چاہتے ہیں، وہ خط لکھتے نہیں لکھیں گے، اور وہ پرنالہ وہیں کا وہیں رہے گا، وہ پارٹی کی تقدس پہ قربان ہو گئے۔ اور یہ بھی کہا گیا، آج زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ صاحب ہم نے فیصلہ تو قبول کیا ملک کی بہتری کے لیے، لیکن پارلیمنٹ میں ہم اس پہ بحث کریں گے، یہ نہیں، اور کسی کو بے نظیر کی قبر کا ٹرائل نہیں کرنے دیں گے۔ بھٹو کی قبر کا ٹرائل تو اب دوبارہ کرا رہے ہیں کہ شہید ہے کہ نہیں ہے، قبر میں سویا ہوا ہے کہ نہیں سویا ہوا، یہی مطلب ہوا نا، جب آپ مقدمہ لے کے ری اوپن کر کے عدالت میں پہنچے ہیں تو قبر کی ٹرائل کر رہے ہیں نا۔ عدالت پھر کہتی ہے کہ ٹھیک اس کو سزا ملی تو کیا ہوگا، قبر کا اس سے بڑا ٹرائل کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اگر عدالت بری کر دیتی ہے، ٹرائل تو ہو گیا نا قبر کا، یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ٹرائل بے نظیر کی قبر کا نہیں ہو رہا، ٹرائل اس کا ہو رہا ہے جس کو استثناء حاصل ہے، مسئلہ اس میں یہ آج کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں، الیکشن کا زمانہ آ گیا ہے، کھٹ کھٹ ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے فیصلہ قبول کیسے کیا جی؟ کہا جا رہا ہے، اخبار میں خبر اس طرح تھی کہ مقتدر حلقوں نے بتا دیا تھا کہ عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ دیکھیں عدالت کے پیچھے قوت نافذہ کیا ہے؟ عدالت کے پیچھے قوت نافذہ یہ ہے کہ جب آرڈر آ جائے تو اسٹیٹ کی مشینری جو ہے حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دے۔ سول بیوروکریسی کہے تھینک یو ویری مچ، ہم نہ آپ کے وزیروں کے احکامات مانتے ہیں نہ کسی اور کے مانتے ہیں، بالکل کچھ نہیں ہوگا، ہم بالکل کورٹ کی عادت پہنچ گئے ہیں، اور جمہوریت میں کورٹ کا آرڈر اس کا حکم نامہ فائنل ہوا کرتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب بالکل نہ مانے تو فوج آئے کہ جی بسم اللہ چلیے، رستہ اس طرف ہے، وہاں چلتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کی حمایت کوئی نہیں کر رہا، ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ اچھا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو کیا انٹرسٹ ہے گیلانی رہے نہ رہے، پھر زرداری رہے نہ رہے یہ تو انٹرسٹ ہو سکتا ہے انہیں اگر انہوں نے سول حکومت سے کچھ کام لینا ہے، لیکن زرداری اپنا وزیر اعظم اس کو بناتا ہے اس کو بناتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گیلانی اس کو ریڈ کر چکے تھے، اس کے باوجود جہاں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، جہاں پارٹی کے کہنے پر ایک فیک جنگ تھی وہ لڑے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں کوئی پرائم منسٹر ہوں، پی ایم نہیں ہوں، اور ہمارے ڈیپوٹیشن پر آنے والا ہمارا متحد ادارہ جو ہے وہ ہمیں سمن کرتا ہے میرے بیٹے کو گویا، اور فیصلہ آنے کے بعد ارسلان کہ میرے بیٹے کا ٹرائل کر لیں جی۔ کیا سادگی ہے، کیا خوبصورتی کے ساتھ وہ لڑائی آخری وقت تک لڑی ہے، اور اب بھی وہ کہتے ہیں جی ابھی راز ہیں بتاؤں گا، بید ہیں، اسرار ہیں، کھولوں گا، پردہ اٹھاؤں گا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا، کیوں وہ نظر آ رہا ہے کس لیے ہوا۔ اب دیکھیے آسمہ جہانگیر کہہ رہی ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے پتہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، اس طرح عدلیہ نے اداروں کو دھچکا لگانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اب ان کی بھی ہیومن رائٹس کمیشن کا مشترکہ بیان بھی آیا تھا۔ ہیومن رائٹس کمیشن ہے کیا؟ غیر ملکی ڈونیشن پر پلنے والا ایک ادارہ ہے، غیر ملکی ڈونیشن پر، غیر ملکی چندوں پر پلنے والا ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں ایک ایجنڈے کے تحت کام کرتا ہے۔ یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، جتنے این جی او فورن فنڈڈ ہیں یہ کیپٹلسٹ سسٹم کی ایک طرح سے پاکستان نہیں دنیا کی تھرڈ ورلڈ کو کنٹرول کرنے کا سازش ہوتی ہے۔ کام آپ کا کچھ ہوتا ہے، آپ این جی او چلا رہے ہیں کاروکاری کے خلاف، آپ این جی او چلا رہے ہیں چائلڈ لیبر کے خلاف، آپ این جی او کرا رہے ہیں صاف ستھرے کسی اور مسئلے پہ چلا رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ مشترکہ مفاد کیا ہے؟ اس لیے کہ این جی اوز اب پاکستان یونائٹ، اکٹھے ہو جاؤ، یہ اکٹھے ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب ان کا یہ بیان کہ دھچکا لگایا ہے ایک لغو بیان ہے، اس سے کب زیادہ لفظ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ مغرب میں بھی اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا عدالت ایک الیکٹڈ حکومت کو برطرف کر سکتی ہے یا کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ اگر آپ کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ صدر بش ہوگا یا دوسرا وہ کیا نام تھا اس کا وہ ہوگا، تو وہ فیصلہ تو عدالت کر سکتی ہے۔ نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کیا۔ ڈسکوالیفیکیشن اور ہے، اور نکالنا کہ جی اس کو اسمبلی برطرف کر دی جائے، آپ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب اسمبلی برطرف نہیں کرنے دی جائے گی، یہ سارے ایریلیونٹ کویسچن ہیں۔ ریلیونٹ کویسچن صرف یہی ہے کہ وزیر اعظم یہ مجھے بتا دیجیے گا عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس کی حکم نہیں مانا جاتا تو کیا کرے عدالت؟ فوج کو حکم دے کہ مارچ کرو 333 بریگیڈ کو لے کر آؤ، اس بندے کو پکڑ کر اڈیالہ میں ڈالو،
اور اس کی جگہ سے کوئی ایک اپنا فوجی بٹھا دو جو مارشل ایڈمنسٹریٹر کرائے اور وہ ملک کو چلائے. کیا ہے عدالت؟ مجھے بتایا جائے نا, عدالت کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ کچھ تو پتہ چلے نا جی. یہ عدالت کے ہر حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں. دھچکا نہیں پہنچا اس سے عدالتوں کو, اداروں کو نقصان نہیں پہنچا جی, جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا جی. 4.5 سال کا جو ریکارڈ ہے, آپ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی, اس بات میں کہ لمبا عرصہ تک ہم نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی ہے وغیرہ وغیرہ. irrelevant بحثیں ہیں, اور ان لوگوں کی باتوں کو جو غیر ملکی فنڈ سے یہ اپنی دکان چمکائے ہوئے ہیں, ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی مقدس لوگ ہیں ہیومن رائٹ کمیشن کے یا کسی اور پہ, میں بار بار کہتا ہوں کہ غیر ملکی فنڈز پہ چلتے ہیں. میں تو اختر حمید خان جن کو پرافٹ آف رورل ڈیولپمنٹ کہتے تھے, ان کے شان میں بھی گستاخی کر چکا ہوں کہ یونیسکو کے پیسوں سے کمیلا میں بقول کسی کے کہ اگر کھیتوں میں پھینک دیے جاتے تو وہاں سے نوٹ اگلنے لگتے, اتنا پیسہ بہایا انہوں نے اور خدمت عوام کی. کورنگی پروجیکٹ کے بارے میں جا کے دیکھ لیجئے کورنگی میں کیا کام کیا ہوا ہے اور کتنا کام کیا ہوا ہے. ایک سی ایس پی سول سروس کے افسر ڈی ایم جی گروپ کے پچلا گریڈ 20 میں ہیں, چھٹی لے رہے ہیں 5 سال کی, کس لیے؟ اورنگی پروجیکٹ میں کام کریں گے. کیوں بھی کریں گے بھائی؟ وہاں لاکھوں روپے ملیں گے, یہاں تو اس زمانے میں تنخواہ کچھ ہوتی نہیں تھی. تو 5 سال چھٹی لی, وہاں کام کیا, پیسہ کمائے, پھر آ کے سول سروس میں کام کرنے لگ گیا. یہ تو اس کام کے لیے رکھے ہوئے ادارے ہیں آپ نے. آج بھی بہت سے پروجیکٹ جو چل رہے ہیں جو گورنمنٹ کی سربراہی میں بھی چل رہے ہیں اور نگرانی میں بھی چل رہے ہیں اور فورن فنڈڈ ہے, ان میں جو اللے تللے ہیں یہ ساری ایڈ اس طرح تو واپس جاتی ہے جی. ایک گروپ خاص پیدا کیا جاتا ہے, انٹرسٹ گروپ. میں اب لمبا چل پڑا ہوں اس کام کی طرف سے. نواز شریف ایکٹیو ہیں, وہ رابطے ان لوگوں سے کر رہے ہیں. نہیں ہوگا تو مہتاب عباسی کو وہ اپنا امیدوار کے طور پر نامزد کریں گے. ہوگا تو صحیح, کوئی ٹھیک ہے, مقابلہ ہوگا. یہ جتنے بھی ووٹ لے جائیں سب ملے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں سب ملے ہوئے ہیں, وہ یہی پروو کریں گے سب ملے ہوئے ہیں. لیکن یہ کل انہوں نے سوات میں جلسہ کیا, وہ سوات جہاں ملٹری ایکشن ہوا تھا, اور ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا جی. یعنی کہ جو اخباروں نے ایجنسیوں کی فگر دی ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک بتاتی ہیں. تصویر دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہے, ٹھیک ٹھاک. اس سوات میں جہاں فوجی آپریشن ہوا تھا وہاں جا کے انہوں نے خطاب کیا اور کھل کے کہا کہ عوام نے آپ کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ آپ عدالتوں سے لے کر جا کے تصادم کریں, اس لیے تو آپ کو منتخب نہیں کیا تھا. میں منتخب ہے عوام نے منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ من مانی کرتے گزرے, ملک کے تمام اداروں کو تباہ کر دیں, کچھ چھوڑے نہیں. عوام کو بجلی میں بلاتا ہوا چھوڑ کر آپ اپنے سوٹ اور ٹائیاں پہن کر مٹکاتے پھریں, اس لیے آپ منتخب کیا تھا. بہرحال یہ اب قصہ ماضی نہیں ہوا ہے, ابھی اس کہانی سے بڑے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں. ویجیلنٹ, ہوشیار پاکستان کے لوگ رہیں. ابھی یہ نہ سمجھیں کہ سازشیں ختم ہو جائیں گی, بلکہ سازشوں کا آغاز ہوگا.